عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج جو ہمارا لیسن ہے وہ لیسن نمبر 16 ہے، سبق نمبر 16 ہے اور اس کا عنوان ہے اور صلہ مل گیا۔ تو ہمیشہ کی طرح میں ریڈنگ کروں گی، آپ نے غور سے تلفظ سننے ہیں، الفاظ سننے ہیں، پھر ہم الفاظ معنی کریں گے، سوال جواب کریں گے اور اس کے بعد آگے ایکسرسائز کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ اور صلہ مل گیا۔ شام کا وقت تھا، تیز بارش میں ایک ننھی سی چڑیا جان بچانے کے لیے جیسے ہی گیندے کے پھول پر بیٹھی وہ چلایا، ارے ارے کیا کرتی ہو، ہٹو نہیں تو میں گرا۔ ننھی چڑیا جلدی سے اڑ کر زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، اس باغ میں سوائے چند پھولوں اور ننھے منھے پودوں کے پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اور ان میں سے بھی کوئی مدد کے لیے آمادہ نہ تھا۔ ننھے پودے نے جو چڑیا کو یوں روتے ہوئے دیکھا تو اسے اس پر رحم آ گیا۔ وہ بولا، ننھی چڑیا اداس مت ہو، آؤ میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اپنی ٹہنی پر نہیں بٹھا سکتا، ابھی میں بہت چھوٹا اور نازک سا ہوں۔ چڑیا جلدی سے پھدک کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اسے اداس دیکھ کر پودا بولا، ننھی چڑیا تم افسردہ کیوں ہو؟ یہ سن کر چڑیا کہنے لگی، رات ہو گئی ہے، میرے ساتھی نہ جانے کہاں ہیں اور میں اتنی تیز بارش میں واپس گھر بھی نہیں جا سکتی۔ ننھا پودا بولا، تو کیا ہوا، تم آج رات یہیں گزار لو اور سونے کی کوشش کرو۔ چڑیا نے کہا، مجھے ٹہنی پر بیٹھ کر نیند آتی ہے، میں ٹہنی پر بیٹھ کر اپنے پروں کو پھیلا کر اپنا منہ اس میں چھپا کر سوتی ہوں۔ پودا بولا، ابھی میں چھوٹا ہوں، میں جب بڑا ہو جاؤں گا تو تم میری بہت سی شاخیں ہوں گی اور ان پر پھول کھلیں گے اور پھولوں سے پھل پیدا ہوں گے، لوگ پھل کھائیں گے، تم بھی آنا، پھل کھانا اور مزے سے پھر میری ٹہنیوں پر بیٹھنا۔ چڑیا نے دعا دی، خدا کرے تم جلد سے جلد بڑے ہو جاؤ۔ پودے نے کہا، انشاءاللہ، یہ زمین بہت زرخیز ہے، میں خوب پروان چڑھوں گا۔ ہاں، مجھے ایک بات کا ڈر ہے۔ وہ کیا؟ چڑیا نے پوچھا۔ آج کل کچھ بچے سامنے سڑک پر فٹ بال کھیلتے ہیں، روزانہ یہاں آتے ہیں، باغ سے پھول توڑتے اور میرے پتے نوچتے ہیں، اگر یہی حال رہا تو میں بچ نہیں پاؤں گا، شاید یہ پورا باغ ویران ہو جائے۔ پودے نے اداسی سے کہا، تم فکر مند مت ہو، تم نے مجھ پر رحم کھا کر میری مدد کی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری ضرور مدد کرے گا، انشاءاللہ، چڑیا نے جواب دیا۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے رات گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی چڑیا نے پودے کا شکریہ ادا کیا اور واپس گھر چلی گئی۔ چڑیا کی دعا قبول ہوئی۔ اگلے ہی روز اس کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے باغ کے ارد گرد باڑ لگائی اور ایک طرف تختی نصب کی، تختی پر لکھا تھا، پھول توڑنا منع ہے۔ ننھے پودے کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کی رحم دلی کا صلہ مل گیا۔ تو رحم دلی کا اس کو یہ صلہ ملا ہے بچوں کہ اس نے چڑیا کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا پوچھا انہوں نے کہ ننھی چڑیا نے جان بچانے کے لیے کیا کیا۔ تو بچوں، ننھی چڑیا نے جان بچانے کے لیے کیا کیا تھا؟ ننھی چڑیا نے جان بچانے کے لیے گیندے کے پھول پر بیٹھی۔ ننھی چڑیا اپنی جان بچانے کے لیے گیندے کے پھول پر جا بیٹھی تھی۔ پودا کیوں پریشان تھا؟ تو بچوں، پودا کیوں پریشان تھا؟ پودا اس لیے پریشان تھا کیونکہ کچھ دنوں سے بچے سامنے سڑک پر فٹ بال کھیلتے تھے، وہ روزانہ باغ میں آتے تھے، باغ سے پھول توڑتے تھے اور اس کے پتے نوچتے تھے، اسی وجہ سے وہ پریشان تھا۔ ہم نے کیا سیکھا بچوں؟ ہم نے یہ سیکھا کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی مدد کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پودے ماحول کو صاف رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ہمیں ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ تو بچوں، یہ ہوگی ہماری ریڈنگ اور آپ کو آئی ہوپ سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ اب ہم آگے موو کرتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ ہے مشق یعنی ایکسرسائز۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں دیا ہے کہ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیے، انہوں نے ہمیں الفاظ دیے ہیں، ہم نے ان کے معنی سمجھنے۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے افسردہ۔ تو افسردہ کیا ہوتا ہے؟ اداس، غمگین، کوئی پریشان ہو، کوئی اداس ہو، سیڈ ہو، غمگین ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ افسردہ۔ پناہ سہارا حفاظت، مطلب پناہ جہاں پہ کوئی سہارا ہو، آپ کا حفاظت ہو، پناہ گاہ
اس کو کہتے ہیں۔ آمادہ تیار، یعنی کہ آپ تیار ہو جاؤ، آپ ریڈی ہو جاؤ، آپ اس بات پہ ایگری ہو جاؤ، اس کو آمادہ کہتے ہیں، یعنی تیار ہو جانا، ٹھیک ہے۔ فکر مند، پریشان، یعنی آپ پریشان ہو کسی چیز کے بارے میں، فکر مند ہو کسی چیز کے بارے میں، آپ کو پریشانی ہو، ٹھیک ہے بچوں۔ اگلا ہے نصب کرنا، نصب کرنا یعنی لگانا، ٹھیک ہے، لگانا گاڑنا، کسی چیز کو آپ نصب کر رہے ہو یعنی اس کو لگا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ ننھے منھے چھوٹے چھوٹے، مطلب چنو چنو سے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ معنی ہو گئے۔ سب سے پہلا تھا افسردہ، اداس، غمگین، پناہ، سہارا، حفاظت، آمادہ، تیار، فکر مند، پریشان، نصب کرنا، لگانا گاڑنا، ننھے منھے چھوٹے چھوٹے۔ آگے سبق کے مطابق لکھ کر بتائیں کہ یہ جملے کس نے کہے۔ سب سے پہلا ہے ہٹو نہیں تو میں گرا، تو یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ گیندے کے پھول نے چڑیا سے کہا تھا کہ ہٹو نہیں تو میں گرا۔ آؤ میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، یہ کس نے کہا تھا؟ ننھے پودے نے چڑیا سے کہا تھا آؤ میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ مجھے ٹہنی پر بیٹھ کر نیند آتی ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ یہ چڑیا نے ننھے پودے سے کہا تھا کہ مجھے ٹہنی پر بیٹھ کر نیند آتی ہے۔ تم افسردہ کیوں ہو، تو یہ کس نے کہا تھا؟ یہ ننھے پودے نے چڑیا سے پوچھا تھا کہ تم افسردہ کیوں ہو۔ وہ کیا، یہ چڑیا نے پوچھا تھا ننھے پودے سے کہ تم پریشان کیوں ہو، تمہیں کیا بات پریشان کری ہے، وہ کیا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے انہوں نے ہمیں دیا کہ سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ سبق کے مطابق ہم نے درست جواب کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ یہ انہوں نے ہمیں جملے دیے ہوئے، اس کے آگے ہمیں جواب دیے ہوئے، اور جو صحیح ہے ان میں سے اس پہ ہم نے دائرہ لگانا ہے۔ سب سے پہلا ہے چڑیا پھول پر بیٹھی، گلاب کے، گیندے کے، تو چڑیا کس پر بیٹھی تھی؟ کون سے پھول پر؟ گیندے کے پھول پر۔ ننھے پودے کو رحم آ گیا، فاختہ پر، چڑیا پر۔ ننھے پودے کو رحم آ گیا چڑیا پر۔ سڑک پر بچے کھیلتے تھے، فٹ بال، کرکٹ، فٹ بال، سڑک پر بچے کھیلتے تھے فٹ بال، ٹھیک ہے۔ آگے ہے باتیں کرتے کرتے گزر گئی رات، شام، باتیں کرتے کرتے گزر گئی رات، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے ارد گرد باڑ لگائی، پارک کے، باغ کے، لوگوں نے ارد گرد باڑ لگائی باغ کے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے انہوں نے ہمیں سوالات دیے ہوئے، ہمیں ان کے جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے چڑیا کیوں اداس تھی؟ تو بچوں چڑیا کیوں اداس تھی؟ چڑیا اس لیے اداس تھی کیونکہ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھی کہاں گئے ہیں، رات ہو گئی تھی اور بہت زیادہ تیز بارش تھی، وہ واپس گھر نہیں جا سکتی تھی، تو چڑیا کیا تھی؟ اداس تھی، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ آگے ہے کہ چڑیا نے اپنے سونے کا کیا طریقہ بتایا؟ تو بچوں چڑیا نے اپنے سونے کا کیا طریقہ بتایا تھا؟ چڑیا نے اپنے سونے کا یہ طریقہ بتایا کہ میں ٹہنی پر بیٹھ کر اپنے پروں کو پھیلا کر اپنا منہ اس میں چھپا کر سوتی ہوں۔ کیا بتایا تھا؟ کہ میں ٹہنی پر بیٹھ کر اپنے پروں کو پھیلا کر اس میں اپنا منہ چھپا کر سوتی ہوں، ٹھیک ہے۔ پودے کو رحم دلی کا کیا صلہ ملا؟ تو بچوں پودے کو رحم دلی کا کیا صلہ ملا تھا؟ اس کو پریشانی تھی کہ جو بچے آتے ہیں روزانہ باغ میں وہ اس کے پتے نوچتے تھے، اور اگر وہ یہ پریشان تھا کہ اگر یہی حال رہا تو وہ بڑا نہیں ہوگا اور ختم ہو جائے گا، لیکن پھر اس کو اس کی رحم دلی کا، اس نے ایک چڑیا کی مدد کی تو اس کو اس کا کیا صلہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے چڑیا کی دعا سنی، اور پھر اس کے بعد جو وہاں پہ کچھ لوگ آئے، ان نے باغ کے ارد گرد باڑ لگائی اور تختی نصب کی کہ پھول توڑنا منع ہے۔ تو آپ نے پورا جواب لکھنا ہے کہ پودے کو رحم دلی کا یہ صلہ ملا کہ اگلے ہی روز کچھ لوگ آئے اور ان نے باغ کے ارد گرد باڑ لگائی اور ایک تختی نصب کی کہ پھول توڑنے منع ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اگر آپ پودے کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ تو بچوں آپ کیا کرتے؟ اگر ہم پودے کی جگہ ہوتے تو ہم بھی رحم دلی کا مظاہرہ کرتے اور چڑیا کی مدد کرتے۔ اس کہانی میں آپ کو کون سا کردار زیادہ پسند آیا اور کیوں؟ تو اس کہانی میں پودے کا کردار زیادہ پسند آیا کیونکہ اس نے چڑیا کی مدد کی اور رحم دلی کا مظاہرہ کیا اور رحم دلی سے کام کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال جواب ہو گئے ہیں بچوں۔ تو بچوں سوال جواب ہم نے کر لیے ہیں، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے کہ آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے۔ اگر کوئی معذور شخص سڑک پار کرنا چاہتا ہو تو بچوں آپ کیا کریں گے، بتائیں مجھے۔ اوبویسلی ہم اس کی مدد کریں گے، اور آپ بھی اس کی مدد کریں گے، میں بھی اس کی مدد کروں گی اور آپ بھی اس کی مدد کریں گے، اس کو سڑک پار کرانے میں اس کی مدد کریں گے۔ جماعت کا کوئی ساتھی کھانے کا ڈبہ گھر بھول آیا تو آپ کیا کریں گے۔
ہم اپنے کھانے کا ڈبہ اس کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹھیک ہے بچوں؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر کوئی بھی آپ کا کلاس فیلو اگر وہ اپنا لنچ باکس نہیں لے آتا دین یو ہیو ٹو شیئر یور لنچ باکس ود ہم. اوکے، ود ہم اور ہر. تو آپ کو اپنا لنچ باکس کا جو ہے وہ اس کے ساتھ شیئر کرنا ہوگا، اور کرنا چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، کسی کو پیاس لگی ہو تو اس کو پانی دوں گا. ٹھیک ہے، اس کو کیا کرنا، ہم نے پانی دینا ہے. راستے میں پتھر پڑا ہو تو اس کو ہٹا دینا. اور آپ کو اس بارے میں پتہ بھی ہے کہ اگر راستے میں کوئی پتھر ہو اور آپ اس کو ہٹاتے ہیں نا تو اس کا بہت بڑا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس دو پینسلیں ہوں اور آپ کے دوست کے پاس کوئی نہیں، تو آپ کیا کریں گے، اپنی ایک پینسل اس کے ساتھ شیئر کر دیں گے. ویری گڈ. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ان چیزوں پہ آپ نے عمل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہے لفظوں کا کھیل. تصویر کے مطابق ڈبوں میں درست حروف لکھ کر الفاظ بنائیں اور جملے مکمل کریں. اب یہ دیکھیں تصویر دی ہوئی ہیں ان نے ہمیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں باکسز دیے، ہم باکسز میں ہم نے صرف حروف لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، لفظ نہیں لکھنا، یہ صرف حروف کی جگہ بنائی ہوئی ہے، تو یہ حروف لکھنے ہیں. اور پھر حروف ایسے لکھنے ہیں کہ جن سے ہمیں یہ جو نظر آ رہا ہے نا، جیسے یہ ہے اور یہ، تو اس سے ہمیں کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہم الفاظ استعمال کریں گے نا جملے مکمل کرنے کے لیے، وہ حروف لکھیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. جیسے پہلے یہ بلاک میں آپ کو کوئی یہ جو ہے یہ سیف الملوک جھیل ہے. دیکھیں ہم نے ڈیش کی سیر کی، تو ہم نے جھیل کی سیر کی. جیم ہے یہ لام جھیل، ہم نے کس کی سیر کی، جھیل کی سیر کی. آسمان پر ڈیش اڑ رہی تھی. آسمان پر کیا اڑ رہی تھی، چڑیا. تو چڑیا کا کیا ہوگا، چے ہے رے یہ چڑیا. آسمان پر کیا اڑ رہی تھی، چڑیا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. اب ہم آگے موو کرتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ آ جاؤ بچوں. نیکسٹ ہے بچوں نے ڈیش کی سواری کی. تو یہ فوٹو میں کیا بنا ہے، ہاتھی بنا ہے، تو ہم نے ہاتھی لکھنا ہے، لیکن اس کے آگے حروف بھی تو لکھنے ہیں. اور پھر یہ بوڑھے شخص کے ہاتھ میں ڈیش ہے، بوڑھے شخص کے ہاتھ میں کیا چھڑی ہے، تو ہم نے کیا یہاں پہ حروف لکھ دیے. تو پہلا جو ہاتھی ہے الف تھے یہ ہاتھی، اور چھڑی چھ الف رے یہ چھڑی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. آگے ہے دیکھیں ہمیں کیا نظر آیا ہے، یہ طوطا نظر آیا. پنجرے میں ڈیش ہے اور سارا نے گملے میں ڈیش لگایا. سارا نے گملے میں پودا لگایا اور پنجرے میں طوطا ہے. تو ہم نے حروف لکھ دیے. اور دیکھیں تے واؤ تے الف طوطا، اور پودا پے واؤ دال الف پودا. ٹھیک ہے، یہاں پہ پے ہے. اس کے بعد ہے میرے ابو کے پاس ایک ڈیش ہے، میرے ابو کے پاس ایک کار ہے. رانی کے گلے میں سونے کا ہار ہے. تو اب ہم نے کیا لکھ لیا، حروف لکھ لیے. تو ہے الف رے ہار اور کاف الف رے کار. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہے دیے ہوئے سادہ جملوں کو فعل ماضی اور فعل حال میں تبدیل کریں. اب ہمیں ان نے سادہ جملہ دیا ہوا ہے، فعل ماضی میں اور فعل حال میں ہم نے اس کو چینج کرنا ہے. فعل ماضی کا آپ کو پتہ ہے پاسٹ، یعنی کہ جو کام ہو چکا ہوتا ہے ویسے کرنا ہے. اور فعل حال یعنی کہ ابھی جو کام ہو رہا ہے پریزنٹ کی بات کریں گے. تو پہلا جملہ ہے موسم بہار میں پھول کھلیں گے. تو اس کو فعل ماضی میں ہم کریں گے تو کیسا، موسم میں بہار میں پھول کھلے تھے. فعل ماضی پاسٹ یعنی کھلے تھے. اور اگلا جو ہے وہ ہے مالی نے پودوں کو پانی دیا. ٹھیک ہے، یہ سمپل سینٹینس ہے. اس میں ہم کیا فعل حال میں لائیں گے، یعنی کہ پریزنٹ میں لانا ہے. تو مالی پودوں کو پانی دیتا ہے، مطلب ابھی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب بلی دودھ پیتی ہے. تو اس کو فعل ماضی میں کیا کہیں گے، بلی نے دودھ پیا تھا. اور نیکسٹ ہے احمد نے کتاب خریدی، احمد کتاب خریدتا ہے. تو یہ سمجھ آ گئی ہے فعل حال اور ماضی کی. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے دیے ہوئے جملوں میں سے استفہامیہ، اقراری اور انکاری جملے تلاش کر کے متعلقہ خانوں میں لکھیں. اب یہ جو ہمیں دیے ہوئے ان میں ہم نے استفہامیہ ڈھونڈنے، اقراری ڈھونڈنے اور انکاری. استفہامیہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہوتے ہیں، جن میں سوال یا بات پوچھی جاتی ہے، انٹروگیٹو سینٹینسز جو ہوتے ہیں. اور اقراری جن میں ہم پازیٹیو آنسر دیتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے یہ کام کیا تھا. اور انکاری جملے جن میں ہم نیگیٹو آنسر دیتے ہیں، مطلب منع کر دیتے ہیں کسی کام سے یا انکار کر دیتے ہیں. کیا احمد اسکول گیا تھا، اب اس میں ہم سے سوال پوچھا گیا کہ کیا احمد اسکول گیا تھا، تو اس کو ہم کہاں لکھ لیں گے، استفہامیہ جملے یعنی کویشچن والی جو بلاک ہے اس میں کیا احمد اسکول گیا تھا. نیکسٹ ہے جی ہاں یہ میری کتاب ہے. اس میں ہم پازیٹیو آنسر دے رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ جی ہاں یہ میری کتاب ہے. تو اس کو ہم کس میں لکھ لیں گے، اقراری جملے میں، جی ہاں یہ میری کتاب ہے. جی نہیں دھوبی نے کپڑے نہیں دھوئے تھے. اب اس میں ہم انکار کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، نیگیٹو آنسر دے رہے ہیں کہ جی نہیں دھوبی نے کپڑے نہیں دھوئے تھے. تو یہ ہم نے کہاں لکھ لیا،
انکاری جملے والے بلاک میں جی نہیں دھوبی نے کپڑے نہیں دھوئے تھے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی. اس طرح جی ہاں سارا نے کھانا کھا لیا تھا, تو یہ کہاں پہ آئے گا؟ اس میں ہم پازیٹیو آنسر دے رہے ہیں, اقرار کر رہے ہیں, تو وہ کس میں آ جائے گا؟ اقراری جملے میں, کہ جی ہاں سارا نے کھانا کھا لیا تھا. جی نہیں علی نے فٹ بال نہیں کھیلا تھا, اس میں ہم انکار کر رہے ہیں, نیگیٹو آنسر دے رہے ہیں, منع کر رہے ہیں, تو یہ کہاں آئے گا؟ انکاری جملوں میں, کہ جی نہیں علی نے فٹ بال نہیں کھیلا تھا. کیا باجی نے کھیر پکائی تھی؟ اس میں ہم کوشچن پوچھ رہے ہیں نا, بات پوچھ رہے ہیں کہ کیا باجی نے کھیر پکائی تھی, تو یہ کس میں آ جائے گا؟ استفہامیہ جملے میں, کیا باجی نے کھیر پکائی تھی. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ سمجھ آ گیا آپ کو, آپ ہوپ سو. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے کیا ہے دیکھیں, آگے ہے دیا ہوا واقعہ درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور سوالات کے زبانی جوابات دیں. ٹھیک ہے. ایک دفعہ ایک یتیم بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا, وہ درد کی شدت سے رونے لگا. ایک امیر گھڑ سوار کا ادھر سے گزر ہوا, یتیم کو تکلیف میں دیکھ کر اسے رحم آ گیا. وہ گھوڑے سے اترا اور اس کے پاؤں سے کانٹا نکال دیا. یتیم کو سکون محسوس ہوا. گھڑ سوار نے اسے گھوڑے پر بٹھایا اور اس کے گھر چھوڑ دیا. چند دنوں بعد امیر آدمی کا انتقال ہو گیا. ایک آدمی نے اسے دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. آدمی نے اس سے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ امیر آدمی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے, اس نے مجھے کانٹا نکالنے کے بدلے میں جنت کے باغ عطا کر دی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. دیکھیے کتنی پیاری بات ہے نا, کہ آپ کسی کی تھوڑی سی چھوٹی سی ہیلپ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ اس پہ آپ کو کتنا عطا کر دیتا ہے. تو بچوں یہ ایک عام بات نہیں ہوتی کسی کی ہیلپ کرنا. ہم تو ایسے ہی سوچ لیتے ہیں نا کہ نہیں کرتے, چھوڑو ابھی. کہیں بھی دیکھو چھوٹی سی ہیلپ ہو آپ کو کرنی چاہیے, جتنی چھوٹی ننھی سی بھی ہوگی نا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ مدد چھوٹی ہے یا بڑی ہے, اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے کہ نیت کیسی ہے. تو آپ کی نیت اچھی ہے, اس سے آپ کسی کی بھی مدد کر رہے ہو, دین دیر از نو پوائنٹ ٹو اینی تھنگ. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے چھوٹی سی بھی ہو نا ہیلپ ہو, چھوٹی سی بھی مدد ہو, وہ آپ کو کرنی چاہیے, اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نیکیوں کا تولتا ایسے نہیں ہے کہ بڑی نیکی ہے چھوٹی نیکی ہے, بس وہ نیت کو دیکھتا ہے. تو نیت جس کی اچھی ہے, جس نے نیکی خلوص سے صاف دل سے کی ہے, تو وہ بس اللہ تعالیٰ مہربان ہے. تو دیکھیں اس کو صرف کانٹا نکالنے پر جنت کے باغ عطا کرتے ہیں. تو وہ عظیم رحمان ہے اور مہربان ہے. تو ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو مدد کرنی چاہیے بچوں. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ ہیلپ آپ نے کرنی ہے, مدد کرنی ہے, نیکیاں کمانی ہے اور جنت کمانی ہے. ٹھیک ہے, چلیں اب میں آپ سے سوالات پوچھتی ہوں. ٹھیک ہے, سب اٹینٹیو ہو کے مجھے جواب دینا. پہلا ہے یتیم بچہ کیوں رو رہا تھا؟ تو بچوں بتاؤ یتیم بچہ کیوں رو رہا تھا؟ ویری گڈ ویری گڈ. یتیم بچہ اس لیے رو رہا تھا کیونکہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تھا اور وہ درد کی شدت سے رو رہا تھا. یتیم بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تھا اور وہ درد کی شدت سے رونے لگا. گھڑ سوار بچے کی مدد کیسے کی؟ گھڑ سوار نے بچے کی مدد کیسے کی؟ گھڑ سوار نے بچے کو تکلیف میں دیکھ کر اس کے پاؤں سے کانٹا نکال دیا اور پھر اسے گھوڑے پر بٹھایا اور اس کے گھر چھوڑ دیا. گھڑ سوار نے بچے کے پاؤں سے کانٹا نکال دیا اور اسے گھوڑے پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, تو گھڑ سوار نے بچے کی ایسے مدد کی تھی. آپ نے پورے جواب لکھنے بچوں, آدھے آدھے نہیں. آدمی نے امیر آدمی کو جنت میں کیا کرتے دیکھا؟ تو آدمی نے کیا دیکھا؟ کہ آدمی نے دیکھا کہ جو امیر آدمی ہے وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. کیا دیکھا امیر آدمی نے؟ آدمی نے امیر آدمی کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے, اگلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیر آدمی کو جنت کے باغ کیوں عطا کیے؟ تو بچوں کیوں عطا کیے؟ اللہ تعالیٰ نے امیر آدمی کو جنت کے باغ اس لیے عطا کیے کیونکہ اس نے ایک یتیم بچے کی مدد کی تھی اور اس کے پاؤں سے کانٹا نکالا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے کانٹا نکالنے کے بدلے میں جنت کے باغ عطا کر دیے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ یہ سوال جواب ہو گئے. آگے ہے کچھ نیا لکھیں. کہانی اور صلہ مل گیا کا اختتام بدل کر اپنے الفاظ میں لکھیں. اب آپ جو کہانی ہے نا اور صلہ مل گیا, اس کا اختتام جو ہے نا وہ آپ بدل دیں اور اس کو اپنے ورڈز میں لکھ دیں. ٹھیک ہے, اپنے ورڈز میں کرنا ہے. پلاسٹک کی خالی بوتلوں اور خالی ٹین کے ڈبوں کی مدد سے گملے بنا کر ان میں مٹی بھریں. اپنے نام کا ایک ایک پودا لگائیں اور انہیں اسکول میں مناسب جگہوں پر رکھیں. نیز خالی ڈبوں کی مدد سے کوڑے دان بنا کر ان پر لکھیں کچرا کوڑے دان میں ڈالیں اور پھر یہ کوڑے دان کمرہ جماعت اور اسکول میں مختلف جگہوں پر رکھیں. تو بچوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, خالی ٹین کے ڈبوں کو یوز نہیں کرنا کیونکہ وہ بہت ہارمفل ہوتے ہیں, آپ کا کہیں ہاتھ بھی کر سکتے ہیں. اور پلاسٹک کی خالی جو بوتلیں ہوتی ہیں وہ بھی
وہ بھی اچھی نہیں، مطلب آپ کا کہیں ہاتھ بھی کٹ سکتے ہو، تو بہت احتیاط سے آپ نے چھوٹے چھوٹے اس کی بوٹلز کاٹ دینی ہے، اور پھر اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، بہت احتیاط سے، ٹھیک ہے، گلوز پہن کے آپ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا کہ آپ اس میں ہاتھ کٹ سکتا ہے، تو بہت احتیاط سے آپ نے گلوز پہن کے، ٹھیک ہے، اس کو کٹ کرنا ہے۔ ٹین کے ڈبوں کو ہاتھ مت لگائیں، میں اس کا نہیں کہتی، لیکن پلاسٹک کی جو بوٹلز ہوتی ہیں نا، واٹر بوٹلز، ان کو آپ نے لینا ہے، بڑی والی ہوتی ہیں جو تھوڑی ہیں، ویسے چھوٹی بھی آپ لے سکتے ہیں، کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، لے کے تو آپ نے اس میں اپنی مرضی سے، یا آپ اس کو کوڑا دان بنانا چاہتے ہیں، یا اس کو آپ اس میں پھول لگا کے، گملہ کوئی پھول یا پودا جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ لگا کے آپ رکھنا چاہتے ہیں، اٹس ڈپینڈ آن یو، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، اور یہ ایکٹیویٹی آپ لوگوں نے کرنی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے۔ اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں نا کہ ہم نے پڑھا کیا۔ تو بچوں، ہم نے سبق اور صلہ مل گیا پڑھا، اس میں ہم نے ریڈنگ کی سب سے پہلے، اور جو ہم نے سبق پڑھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ شام کا وقت تھا اور بارش بہت زیادہ تیز تھی، تو ایک ننھی سی چڑیا تھی، وہ بارش میں بھیگ رہی تھی، اور اس کے ساتھی بھی کہیں گم ہو گئے تھے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں چلے گئے، اور بارش اتنی زیادہ تیز تھی کہ وہ اپنے گھر جا ہی نہیں سکتی تھی۔ تو اس ننھی چڑیا نے کیا کیا، اپنے آپ کو بارش سے بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے، کیونکہ بارش بہت تیز تھی، گیندے کا ایک پھول تھا اس پر بیٹھی، اور جو گیندے کا پھول تھا وہ بہت چل رہا ہے، اس نے کہا کیا کر رہی ہو، ارے کیا کرتی ہو، ہٹو نہیں تو میں گرا۔ پھر ننھی جو چڑیا تھی وہ اڑ کر زمین پر بیٹھ گئی، اور پھر رونے لگی بہت زیادہ، پھر کیونکہ بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی۔ پھر ادھر پاس ایک ننھا سا پودا تھا، جب اس نے چڑیا کو یوں روتے دیکھا تو اس کو اس پر رحم آ گیا، اور اس نے بولا کہ ننھی چڑیا اداس مت ہو، اور میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اپنی ٹہنی پر نہیں بٹھا سکتا، ابھی میں بہت چھوٹا اور نازک سا ہوں۔ تو چڑیا جلدی سے پھدک کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، پھدک کر یعنی ایک دم جلدی سے، پھرتی سے، اور پھر اسے اداس دیکھ کر تو پودے نے پوچھا کہ تم اداس کیوں ہو، تو اس نے بتایا کہ مطلب جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ رات ہو گئی تھی اور وہ گھر نہیں جا سکتی تھی، اور اس کے جو ساتھی تھے وہ بھی پتہ نہیں کہاں تھے، اور بارش بہت تیز تھی، اس لیے وجہ سے وہ گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ تو ننھے پودے نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، تم آج ادھر ہی گزار لو اور سونے کی کوشش کرو۔ تو چڑیا نے کہا کہ مجھے ٹہنی پر نیند آتی ہے، میں ٹہنی پر بیٹھ کر اپنے پروں کو پھیلا کر منہ کو اس میں چھپا کر سوتی ہوں۔ تو پودا بولا کہ ابھی تو میں بہت چھوٹا سا ہوں، میں جب بڑا ہو جاؤں گا میری شاخیں ہوں گی، ان پہ پھول کھلیں گے نا، اور پھول اور پھولوں سے پھل پیدا ہوں گے، تو لوگ پھل کھائیں گے، تم بھی آنا، پھل کھانا اور مزے سے پھر میری ٹہنیوں پر بیٹھنا۔ پھر چڑیا نے دعا دی اس کو کہ خدا کرے تم جلد سے جلد بڑے ہو جاؤ۔ تو پودے نے کہا انشاءاللہ یہ زمین بہت زرخیز ہے، لیکن وہ پھر کہتا ہے کہ مجھے ایک بات کا ڈر ہے۔ تو چڑیا نے پوچھا تمہیں وہ کس بات کا ڈر ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج کل نا بچے جو ہیں سامنے سڑک پر فٹ بال کھیلتے ہیں، اور وہ روزانہ یہاں باغ میں آتے ہیں اور پھول توڑتے ہیں اور میرے پتے بھی نوچتے ہیں، اگر یہی حال رہا تو میں بچ نہیں سکوں گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ پودے نے اداسی سے کہا، یہ بات کی تھی۔ تو چڑیا نے کہا کہ تم فکر مند مت ہو، تم نے مجھ پر رحم کھا کر میری مدد کی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ چڑیا نے یہ جواب دیا۔ پھر یوں ہی باتیں ان کی ہوتی رہی اور رات گزر گئی، اور اگلے ہی روز دیکھا اس نے آس پاس کے کچھ لوگ آئے باغ میں، اور انہوں نے باغ کے ارد گرد باڑ لگائی اور ایک طرف ایک تختی سی نصب کی جس پہ انہوں نے لکھا کہ پھول توڑنا منع ہے۔ تو جب ننھے پودے نے یہ دیکھا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اسے اس کی رحم دلی کا صلہ مل گیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ چیز پڑھی تھی، ہم نے ریڈنگ کی، بہت ہی مزے کی سٹوری تھی۔ پھر ہم نے الفاظ معنی کیے، الفاظ معنی کو سمجھا۔ سب سے پہلا جو لفظ تھا وہ تھا افسردہ۔ تو افسردہ وہ ہوتا ہے جو اداس ہوں یا غمگین، ٹھیک ہے، اس کو افسردہ کہتے ہیں۔ آمادہ یعنی کہ کسی بات پہ تیار ہونا، رضامندی ظاہر کرنا، راضی ہو جانا۔ نصب کرنا، لگانا، گاڑنا۔ اس کے بعد پناہ، سہارا، حفاظت جو ہوتی ہے۔ فکر مند ہونا یعنی پریشان ہونا، اور ننھے منھے چھوٹے چھوٹے سے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے یہ الفاظ معنی کر دیے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ جملے مکمل کیے سبق کے مطابق۔ پہلا تھا ہٹو نہیں تو میں گرا، تو یہ کس نے کہا تھا؟ ہم نے بتایا کہ گیندے کے پھول نے کہا تھا چڑیا سے۔ آؤ میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، ننھے پودے نے کہا تھا چڑیا کو۔ مجھے ٹہنی پر بیٹھ کر نیند آتی ہے، یہ چڑیا نے کہا تھا ننھے پودے سے۔ تم افسردہ کیوں ہو؟ یہ ننھے پودے نے پوچھا تھا چڑیا سے۔ وہ کیا؟ یہ بات چڑیا نے پوچھی تھی ننھے پودے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے بتایا کہ کس نے کون سے جملے کہے تھے۔ اس کے بعد ہم نے سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرے لگائے۔ سب سے پہلا تھا کہ چڑیا پھول پر بیٹھی، گلاب کے پھول پر یا گیندے کے پھول پر؟ تو گیندے کے پھول پر۔ ننھے پودے کو رحم آ گیا چڑیا پر۔ سڑک پر بچے کھیلتے تھے فٹ بال، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آگے تھا کہ باتیں کرتے کرتے گزر گئی رات۔
لوگوں نے ارد گرد باڑ لگائی، ٹھیک ہے، باغ کے ارد گرد انہوں نے باڑ لگائی، ٹھیک ہے، یہ ہم نے کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم آگے ہیں، ہم نے سوال جواب کیے تھے، جن میں سب سے پہلا سوال تھا کہ چڑیا کیوں اداس ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب کیا تھا بچوں کہ چڑیا اس لیے اداس اس لیے تھی کیونکہ رات ہو گئی تھی اور اس کے ساتھی نہ جانے کہاں تھے، اور تیز بارش کی وجہ سے وہ گھر واپس نہیں جا سکتی تھی، اس لیے چڑیا کیا تھی، اداس تھی۔ اگلا سوال تھا کہ چڑیا نے اپنے سونے کا کیا طریقہ بتایا۔ تو بچوں کیا بتایا تھا، چڑیا نے اپنے سونے کا یہ طریقہ بتایا کہ میں ٹہنی پر بیٹھ کر اپنے پروں کو پھیلا کر اپنا منہ اس میں چھپا کر سوتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال تھا وہ تھا کہ پودے کو رحم دلی کا کیا صلہ ملا۔ تو ہم نے اس کا جواب کیا تھا کہ پودے کو رحم دلی کا یہ صلہ ملا کہ اگلے ہی روز اس باغ میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے باغ کے ارد گرد باڑ لگائی اور ایک طرف تختی نصب کی جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ پھول توڑنا منع ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو اپنی رحم دلی کا صلہ ملا تھا، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے بعد جو اگلا سوال تھا وہ تھا کہ اگر آپ پودے کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے، تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم بھی اسی طرح مدد کرتے چڑیا کی۔ اس کہانی میں آپ کو کون سا کردار زیادہ پسند آیا اور کیوں، اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کہانی میں کس کا کردار تھا، پودے کا کردار مجھے بہت پسند آیا تھا ہمیں، کیونکہ اس نے ہیلپ کی تھی چڑیا کی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس اس کی رحم دلی کا صلہ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے آگے کیا کیا تھا کہ ہم نے کچھ صورتحال دی ہوئی تھی کہ اگر ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے یا ایسی صورتحال ہو جائے تو آپ اس میں کیا ری ایکشن کریں گے یا کیا ایکٹ کریں گے یا کیا آپ کے ایکشنز ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میں نے بچوں آپ کو بتایا تھا کہ کوئی شخص سڑک پار کرنا چاہتا ہو تو آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے اس کو سڑک پار کروانے میں۔ پھر اگلا تھا کہ جماعت کا کوئی ساتھی کھانے کا ڈبہ گھر بھول آئے تو آپ نے کیا کرنا، اپنا بھی لنچ باکس اس کے ساتھ کھانے کا شیئر کر دینا، یہ شیئرنگ از کیئرنگ، ٹھیک ہے۔ آگے کسی کو پیاس لگی ہو تو آپ نے آف کورس اس کو پانی دینا، اور پانی دینے پہ آپ کو پتہ ہے کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں ماشاءاللہ سے۔ اچھا، راستے میں پتھر پڑا ہو تو اس کو ہٹا دینا چاہیے، اگر آپ دوسروں کو تکلیف سے بچائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب دیں گے۔ پھر یہ تھا کہ آپ کے پاس اگر 2 پینسلز ہیں اور آپ کے ایک دوست کے پاس نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے، آف کورس آپ کو ایک پینسل اس کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے پڑھی، اس پہ ڈسکشن کی۔ پھر ہمیں یہ پکچرز دی ہوئی تھی، ان کے مطابق ہم نے یہ سینٹینسز مکمل کرنے تھے، جیسے کہ پہلے میں ہمیں چڑیا نظر آ رہی ہے تو یہاں پر آسمان پر چڑیا اڑ رہی تھی، دوسرے میں ہمیں جھیل نظر آ رہی ہے تو ہم نے سیف الملوک جھیل کی سیر کی، یا ہم نے جھیل کی سیر کی، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ ہو گیا۔ آگے تھا کہ بچوں نے ڈیش کی سواری کی، تو پکچر میں ہمیں ہاتھی نظر آ رہا تھا تو ہم نے کیا لکھا، بچوں نے ہاتھی کی سیر کی۔ اگلی پکچر میں ہمیں نیکسٹ پکچر میں ایک بوڑھا نظر آتا ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، تو کیا ہے یہ سینٹینس، بوڑھے شخص کے ہاتھ میں چھڑی ہے۔ پھر آگے میں ہمیں طوطا اور ایک گملہ پودے والا نظر آ رہا تھا، تو پہلا تھا پنجرے میں طوطا ہے، سارا نے گملے میں پودا لگایا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پکچر میں ہمیں کار اور ہار جو نیکلس ہوتا ہے گلے میں وہ تھا، میرے ابو کے پاس ایک کار ہے، رانی کے گلے میں سونے کا ہار ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے کیے۔ پھر ہم نیکسٹ جاتے ہیں، ہم نے نیکسٹ کیا دیکھا، نیکسٹ تھا کہ سادہ جملے موسم بہار میں کھلیں گے۔ ہم نے سادہ جملوں کو فعل ماضی اور فعل حال میں کرنا تھا، فعل ماضی یعنی پاسٹ اور فعل حال یعنی پریزنٹ۔ موسم بہار میں پھول کھلیں گے، تو فعل ماضی کا سینٹینس، موسم بہار میں پھول کھلے تھے۔ بلی دودھ پیتی ہے، بلی نے دودھ پیا تھا۔ مالی نے پودوں کو پانی دیا، اس کو فعل حال میں کرنا تھا، مالی پودوں کو پانی دیتا ہے۔ احمد نے کتاب خریدی، احمد کتاب خریدتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے فعل ماضی اور حال میں سینٹینسز کو چینج کیا۔ آگے ہم سے استفہامیہ اقراری اور انکاری جملوں کا بتایا گیا تھا کہ یہ تلاش کر کے ہم نے متعلقہ خانوں میں لکھنے، تو استفہامیہ جس میں ہم بات پوچھتے ہیں، اقراری جن میں ہم اقرار کرتے ہیں، اور انکاری جن میں ہم منع کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کیا احمد اسکول گیا تھا، یہ استفہامیہ جملہ ہے۔ جی ہاں یہ میری کتاب ہے، یہ اقراری جملہ ہے۔ جی نہیں دھوبی نے کپڑے نہیں دھوئے تھے، یہ انکاری جملہ ہے۔ جی ہاں سارا نے کھانا کھا لیا تھا، یہ اقراری جملہ ہے۔ جی نہیں علی نے فٹ بال نہیں کھیلا تھا، یہ انکاری جملہ ہے۔ کیا باجی نے کھیر پکائی تھی، یہ استفہامیہ جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے گئے تھے، ہم نے ایک عبارت تھی وہ پڑھی تھی اور سوالوں کے جواب دیے تھے۔ سب سے پہلا یہ تھا کہ یتیم بچہ کیوں رو رہا تھا، تو بچوں یتیم بچہ اس لیے رو رہا تھا کیونکہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تھا اور وہ درد کی شدت کی وجہ سے رو رہا تھا۔ اگلا سوال تھا کہ گھڑ سوار نے بچے کی مدد کیسے کی تھی، تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ گھڑ سوار نے بچے کے پاؤں سے کانٹا نکال دیا تھا اور اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اسے گھر چھوڑ آیا تھا، ٹھیک ہے۔
پھر اس کے بعد اگلا سوال تھا کہ آدمی نے امیر آدمی کو جنت میں کیا کرتے دیکھا؟ تو آدمی نے امیر آدمی کو جنت کے باغ میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے امیر آدمی کو جنت کے باغ کیوں عطا کیے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے امیر آدمی کو کانٹا نکالنے یعنی ایک یتیم بچے کی مدد کرنے کے بدلے میں باغ کے جنت کے باغ عطا کیے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ہم نے سوال جواب کیے تھے، اس کے بعد میں نے آپ کو کام دیا۔ پہلا جو لفظ ہے وہ ہے موصلہ دار، میم واو سین لام الف موصلہ دار۔ پر جو اگلا لفظ ہے تحتی، تے ہے تے یہ تحتی۔ اس کے بعد جو لفظ ہے افسردہ، الف فے سین رے دال ہے افسردہ۔ بعد جو لفظ ہے زرخیز، زے رے ہے یہ زرخیز۔ اگلا جو لفظ ہے فکر مند، فے کاف رے فکر مند، میم نون تا فکر مند، نصب نون صاد بے۔ اور آخری جو لفظ ہے صلہ، صاد لام ہے صلہ۔